مسئلہ 415 مسئلے میں آئے کہ جس طرح علیکم السلام جس طرح نجاست آگے والی چیز کو رطوبہ مصریہ کی صورت میں نجس کرتی ہے، جس طرح نجاست نجس کرتی ہے، اسی طرح جو متنجس ہے وہ بھی نجس کرتا ہے۔ جیسے لباس پر باؤل لگ گیا ہے پیشاب اور خشک ہو گیا، اور پھر اب اس لباس کو کیا کہیں گے؟ عین نجاست ہے یا متنجس ہے؟ متنجس ہے۔ عین نجاست باؤل تھا، خشک ہو گیا، اس کو لگایا، یہ خشک ہونے کے بعد پھر ہمارا تر ہاتھ اس کو لگایا، واہ کو یہ متنجس نے ہمارے ہاتھ کو بھی متنجس کر دیا۔ تو کہا جس طرح عین نجاست ہمارے ہاتھ پہ لگتی تو ہاتھ متنجس ہو جاتا، متنجس سے بھی ہم ہاتھ کو متنجس کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ جس طرح کا عین نجاست نجس کرتی ہے، اس طرح متنجس بھی نجس کرتا ہے، بشرطے کہ وہ متنجس جو ہے وہ درمیان میں متعدد نہ بن جائے کہ یہ متنجس ہوا پھر اس نے اس ہاتھ کو کیا، پھر یہ ہاتھ جو تھا یہ اس کو لگا، یہ متنجس ہوا، پھر یہ آگے موبائل کو لگ رہا ہے، تو یہ کتنے متنجس ہو گئے ہیں؟ ایک بولتا ہے نجاست، پہلا متنجس یہ، دوسرا یہ ہاتھ، تیسرا یہ ہاتھ۔ اب کیا یہ موبائل کو متنجس کرے گا؟ کہا بس یہیں رک جاؤ، آگے نجاست سرایت نہیں کرے گی، چاہے رطوبہ مصریہ موجود ہے، یہ موبائل تار ہے، ہاتھ لگا وہ متنجس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ متنجس والا سلسلہ جو ہے 3 تک رہتا ہے، آگے 4 تک نہیں جاتا۔ عین نجاست یعنی متنجس 3 چیزیں متنجس ہوتی ہیں، 4تھی چیز متنجس نہیں ہو سکتی، سلسلہ جو میں نے بنایا ہے۔ اگر اس طرح ہو، اس پر باؤل لگا ہے، خشک نہیں ہوا ہے، اور پھر اس پہ لگ گیا تو یہ وہی باؤل لگ رہا ہے، اور پھر یہی باؤل جو تھا اس پہ لگ گیا تو یہ وہی باؤل لگ رہا ہے۔ ہم نے کیوں کہا یہ خشک ہو گیا ہے؟ تاکہ آگے نجاست منتقل ہو نا، تو یہ تر ہے، اس پہ پانی لگا ہوا ہے اور یہ خشک ہوا کو لگا ہے، تو اب ہم کہیں گے عین نجاست سے نہیں بلکہ متنجس سے یہ ہاتھ نجس ہوا، اور پھر یہ آگے جو ہے یہ جو تر تھا اس کو خشک کو لگ گیا تو یہ تیسرا متنجس بن رہا ہے۔ چوتھا متنجس بنا دیں کیا؟ نہیں، بس یہیں تک رہے۔ آگے آپ کا ہاتھ جو ہے یہ متنجس ہے، موبائل تر تھا، رطوبہ مصریہ اس میں تھی، اٹھایا ہے ہاتھ، سارا وہ رطوبہ ادھر آ گئی ہے، ادھر والی ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ متنجس نہیں ہوگا، کیونکہ متنجس کا سلسلہ 3 تک ہی رہتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ المتنجس بملاقات عین النجاسہ کن نجس، متنجس جو ہے جس نے عین نجاست سے ملاقات کی ہے، یہ ابا جو تھی اس پر باؤل لگائے، کا کن نجس، یہ نجس کی مثال ہے، کس بات میں؟ ینجس ما یلاقی ہے مار رطوبہ المصریہ، جو بھی اس کے ساتھ ملاقات کرے گا رطوبہ مصریہ رکھتے ہوئے اس کو یہ ابا نجس کرے گی۔ جیسے ہاتھ پر رطوبہ تھی، یہ خشک ہو گئی تھی، ہاتھ پر رطوبہ تھی تو اس نے ہاتھ کو نجس کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُتَنَجِّسُ بِمُلَاقَاتِ الْمُتَنَجِّسِ، اب یہ متنجس ہوا ہے، ہاتھ عین نجاست ملاقات نہیں کی، ملاقات کیا متنجس ہے، یہ والا متنجس جو نجس ہوا ہے ملاقات متنجس سے، یہ والا ہاتھ دائیں ہاتھ، یہ آگے کذالک یہ بھی اسی طرح، یعنی یہ آگے نجس کرے گا، جیسے اس بائیں ہاتھ کو اس نے نجس کیا ہے۔ جو نجس ملاقی ہے، اپنے ملاقی کو یہ بھی متنجس کرے گا۔ فیما اذا لم تتعدد الوسائط بینہ و بین عین النجاسہ، بشرطے کہ عین نجاست جو ابا پر لگی تھی اور یہ جو ہاتھ ہے جو آگے اس ہاتھ کو نجس کر رہا ہے، ان میں کوئی زیادہ واسطے نہ ہو، واسطہ صرف وہی ایک ابا تھی، تو پھر تو یہ کرے گا۔ اگر ایک سے زیادہ واسطہ بنے،
یعنی پہلے بول نے کتاب کو، کتاب نے ابا کو، ابا نے اس ہاتھ کو، تو اب متنجس تین یہاں ہو گئے، کتاب جمع ابا جمع ہاتھ، تو یہ آپ آگے نہیں کریں گے۔ اور اگر درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں ہے، بول نے ابا کو، اس نے ہاتھ کو، اب یہ ہاتھ کرے گا، تو لہذا متنجس کا سلسلہ تین نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا اگر سلسلہ میں واسطے زیادہ ہو جائیں تو فلا ينجسہ، نجس نہیں کرے گا۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر وہ جو موبائل تھا ہمارے سلسلے میں ابا جمع دائیں ہاتھ جمع بایاں اور پھر موبائل، اس سے موبائل سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، ورنہ یہ ہے پاک۔ فتویٰ یہ ہے کہ یہ پاک۔ مثلا اذا لاقت الید الیمنی البول، دائیں ہاتھ پر، پہلی متنجس دائیں ہاتھ کو بنا رہا ہے، ہم نے ابا کو بنایا ہے۔ اب اور مثال دیکھو، دائیں ہاتھ پہ بول لگا ہے، فہیا تتنجس، یہ دائیں ہاتھ جو ہے یہ متنجس ہو گیا ہے۔ فَإِذَا لَاقَهَا الْيَدُ الْيُسْرَى مَعَ الرُّطُوبَةِ، ید یسرا جو ہے بائیں ہاتھ، اس نے اس سے ملاقات کیا رطوبت کے ساتھ، تو ہو کے ماں بے نجاست آئے، بائیں ہاتھ بھی متنجس ہو گیا، دو متنجس ہو گئے ہیں۔ وَقَذَا اِذَا لَاقَ الْيَدَ الْيُسْرَى، اب بائیں ہاتھ جو ہے مار رطوبہ، رطوبت کے ساتھ شے آخر کسی اور چیز کو لگ رہا ہے، جیسے کپڑے کو لگا ہے، کسو فَإِنَّهُ، یہ حکم بے نجاست ہے، کپڑے کی نجاست کا حکم بھی لگائیں گے، تین متنجس ہو گئے۔ وَلَكِنَّ اِذَا لَاقَ الثَّوْبُ شَيْءٌ آخر مار رطوبہ، ثوب یہ کپڑا جو ہے یہ آگے کسی چیز کو ملاقات کر رہا ہے اور درمیان میں رطوبہ مسریہ ہے، تو چاہے وہ آگے والی چیز سواء کان مائعا او غیرہ، وہ جو آگے والی چیز ہے وہ مائع ہو یا ٹھوس ہو، جو بھی ہے، یہ اب آگے نجس کرے گی کرا فلا یحکم بے نجاست ہے، اس چوتھی چیز کو پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے۔ تو متنجس کا سلسلہ یہی رہا ہے۔ بس وہ اس طرح نہ بنائیے گا کہ بال جو ہے وہ اس ابا پہ آئے، اس کے قطرے گر رہے تھے اور ایک قطرہ میرے ہاتھ پہ گر گیا ہے، تو یہ تو عین نجاست آئی ہے۔ پھر وہی قطرہ اس پہ گرا دیا تو اب یہ عین نجاست ہے۔ ابا کو خشک ہونے دو، اس کے بعد اس کو تارا ہاتھ لگایا ہے، اب یہ متنجس سے متنجس ہے۔ پھر یہ ہاتھ متنجس ہے، اس نے اس کو متنجس ہے، اب یہ ہاتھ آگے موبائل سے متنجس نہیں۔ ہاں بال نہ، یہ سوال سنے نا کہ بال لگ جائے نا کپڑے پر، لباس پر، کپڑا نہ کہوں لباس پر، کیونکہ کپڑا تو وہ بھی ہے جو بستر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، لباس کی بات ہے۔ لباس کو اگر بال لگ جائے تو اس کو جاری پانی کے علاوہ میں، جاری میں ایک دفعہ دھویا جاتا ہے، جاری کے علاوہ کور میں، کنویں میں، بارش میں، احتیاط واجب بنا پر 2 دفعہ، قلیل میں تو فتویٰ ہے کہ 2 دفعہ، یعنی اس کو 2 دفعہ ہی دھویا۔ یہ ہے ابا جس پر بال لگا، اس کو تو 2 دفعہ دھویا۔ اس ابا سے آگے میرا اور کوئی مثلا امامہ یا کبا جو ہے وہ نجس ہوئی تھی، متنجس سے نجس ہوئی تھی، عین نجاست نہ، متنجس سے نجس ہوئی تھی، اس کو ایک دفعہ دھوئیں گے، کیونکہ اس پر تو بال نہیں لگا بلکہ اس پر تو متنجس سے نجاست ہے، اس کو ایک دفعہ دھوئیں گے۔ اچھا، نجاست موضوع ہے یا حکم ہے؟ کیا کہتے ہو؟ آپ کی فکر چیک کریں، نجاست موضوع ہے یا حکم ہے؟ یہ کہتے ہیں موضوع ہے، آپ کو کوئی حکم کہنے والا کوئی ہے؟ ہاں کیا ہے؟ وضعی نہیں، موضوع ہے نجاست، موضوع ہے۔ حکم یہ آئیں گے لا یجوز الصلاۃ کی ہے، تبطل الصلاۃ کی ہے، یہ تبطل والا حکم وضعیہ ہے، بطلان اور فساد یہ حکم وضعیہ ہے، اور لا یجوز والا حکم تکلیفی ہے، تو یہ حکم ہے۔ نجاست موضوع ہے، یہ حکم لگایا جائے گا نجاست کا، یعنی یہ وہ والا حکم نہیں ہے جو احکام خمسہ والا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں یحکم بالنجاسہ، یعنی اس کی طرف نجاست کی نسبت دی جائے گی، یہ مطلب ہے یحکم بالنجاسہ۔ ایک احکام خمسہ والے جو ہیں، یہ یحکم سے مراد وہ نہیں ہیں 5،
اور جو حکم وضعی ہوتا ہے صحت، فساد، ملکیت، عدم ملکیت، یہ والی باتیں بھی یہاں نہیں ہیں. تو نجاست ایک موضوع ہے جس کے اوپر حکم لگتے ہیں. تو اگرچہ نجاست کی نسبت دی جاتی ہے کپڑے کی طرف، یہ معنی ہے یوکم بن نجاست کا، وہ معنی نہیں ہے. تو نجاست موضوع ہے، اور موضوع جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے دو طریقوں سے. جب بھی موضوع ثابت کرنا ہوگا نا، اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ علم ہو جائے، یا اطمینان مناشئ و کلائیہ والا ہو جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو آج ہی سمجھ لیں، آئندہ آئے گا تو پھر بھاگ کے ہم گزر جائیں گے. علم یعنی یقین کہ یہ چیز نجس ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے نجاست کے ساتھ ملاقات کرتے دیکھی ہے. یا علم ہے مجھے کہ میری ابا نجس ہے، یا علم نہیں ہے لیکن اطمینان ہو جائے، لیکن اس اطمینان کا سبب جو ہے نا، کیوں اطمینان ہوا ہے. علم تو ہے میں دیکھ لیتا، دیکھا نہیں ہے. اطمینان ہوا ہے، اطمینان کا سبب اوکلائی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں الاطمینان اوکلائی، یا جس کا سبب اوکلائی، منشا اوکلائی ہو. مثلا مجھے یہ مشہور ہے شار رسول پہ، جس کو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ نجس ہو گئی ہے. مثلا یہ پانی نجس ہے، تو شیعہ جو ہے، شیعہ ایک سبب ہے، مشہوری ایک سبب ہے کہ اوکلا اس پہ اطمینان کرتے ہیں. تو اطمینان اوکلائی یا علم، یہ ایک سبب یہ ہو گیا. اطمینان اور علم ایک دوسرے کے قریب ہے. اور دوسری چیز جو موضوع کو ثابت کرتی ہے وہ ہے بینہ. دو بندے، عادل بندے گواہی دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے، تو اس طرح بھی موضوع ثابت ہو جاتا ہے. کہ دو چیزیں، ہر موضوع کو یہ دو چیزیں ثابت کریں گے، علم یا اطمینان. یا اطمینان کہوں، اطمینان جب کرتا ہے تو علم بدرجہ اولا ہی کرے گا. علم و اطمینان ایک، اور دوسرا بینہ، دو بندے گواہی دیں گے، یہ بینہ. نجاست طہارت میں ایک تیسری چیز بھی ہے جو موضوع کو ثابت کرتی ہے، اسے ہے خبر ذوالید. ذوالید کا خبر ہے. ذوالید یہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے نا چیز، وہی کہے کہ یہ نجس ہے. میرے ہاتھ میں ہے میری ابا، اور میں کہوں کہ نجس ہے، تو یہ پھر نجس شمار ہوگی. آپ اس کو نماز میں استعمال نہ کریں، نماز میں نہ اوڑیں. یا میری اپنی نہیں ہے لیکن کسی اور کی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں تھی، تو ذوالید کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں مالک ہو جاؤں. مالک ہوں تو میری خبر چلے گی. ذوالید چاہے مالک ہو یا نہ، اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس کی خبر جو ہے وہ نجاست ثابت کرتی ہے. اسی طرح طہارت کے باب میں بھی آئے گا کہ طہارت بھی تین چیزیں ثابت کرتے ہیں، اطمینان، علم و اطمینان، یا بینہ، یا ذوالید کا خبر ہے. تو باقی موضوعات جو ہیں ان کو دو چیزیں ثابت کریں گے، علم و اطمینان اور بینہ. بعد اس کے علاوہ وہ ذوالید آگے نہیں چلتا، یہیں چلتا ہے. اگر ایک بندہ عادل ہے، پیش نماز ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ نجس ہے، تو اگر آپ کو اطمینان ہو جائے، یہ اطمینان بھی اوکلائی ہے، اوکلا یہاں اطمینان کرتے ہیں. اگر آپ کو اطمینان ہو جائے، سیکا کی خبر اوکلا لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. خبر سیکا اوکلا کے نزدیک حجت ہے. پیش نماز ہے، یہ سیکا ہونے سے بھی تھوڑا ایک قدم آگے اوپر عادل بھی ہے. اگر عادل نہیں ہے، سیکا بندہ ہے، اس نے خبر دیا تو اوکلا اس پہ اطمینان اس سے لیتے ہیں. آپ کو اگر اطمینان ہو جائے، بندہ سیکا ہے، آپ کو اطمینان ہو جائے، تو یہ اطمینان وہی ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اطمینان اوکلا. اگر اطمینان نہ ہو، بندہ سیکا ہے یا بندہ عادل ہے، اس نے کہا یہ نجس ہے، ذوالید نہیں ہے، اس نے کہا یہ قالین نجس ہے. اب اس کے ہاتھ کی چیز تو نہیں ہے نا، اپنی ابا کی بات نہیں کر رہا، قالین کی کر رہا ہے. تو کیا اس کی یہ خبر اطمینان مجھے نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ مثلا وہ بندہ بوڑھا ہے، اس کو اتنا نظر نہیں آتا ہے، تو پیش نماز، اور اس کو اشتباہ ہو سکتا ہے، تو مجھے اطمینان نہیں آ رہا. اس صورت میں کیا وہ عادل والی بات سے نجاست ثابت ہو جائے گی؟ کہا یہاں پر اس سے یہ بات لینا احتیاط واجب بنا پر ٹھیک نہیں ہے. ابھی اس کی وضاحت کریں گے کہ اب احتیاط واجب جو لگا دی، اطمینان نہیں ہو رہا ہے، احتیاط واجب لگا دی، تو یہاں کیا کریں؟ احتیاط کیسے کریں؟ احتیاط واجب کرنی ہے، یعنی احتیاط کیسے کریں؟ اچھا،
نجاست ثابت کرتی ہیں لہذا تین چیزیں: تثبت النجاسہ بالعلم والاطمینان الحاصل من المناشی الوکلائیہ، ایک یہ چیز ہو گئی، وبشہادت العدلین، عادل دو ہیں انہوں نے گواہی دی ہے تو بھی نجاست ثابت ہو جائے گی۔ ہاں وہ گواہی دیں نا، اگر ایک کہہ رہا ہو کہ یہاں خون لگا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہو یہاں بال لگا ہے، اب ایک بات کی گواہی نہیں ہے، سبب ایک ہو نجاست کا۔ ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے کیوں نجس ہے، کہو گے کہ خون لگا ہے، پھر یہ اب گواہی بن گیا۔ وہ ادھر جا رہا ہے مشرق اور دوسرا گواہ مغرب جا رہا ہے، یہ نہیں۔ بشہادت بے شرط ان یکون مورد شہادہ نفس سبب، شہادت جہاں واقع ہو رہی ہو اس کا سبب نفس سبب ہو، اس گواہی میں اور دوسرے بندے کی گواہی میں سبب ایک ہی ہو کہ یہاں خون لگا ہے یا یہاں بال لگا ہے۔ اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو پھر ختم۔ واب اخبار ذوالجاد، تیسری چیز جو نجاست ثابت کرتی ہے وہ ہے ذوالجاد جو ہے اس کی خبر ہے۔ وفی ثبوت اب اخبار العادل الواحد، ایک عادل ہے بندہ اس نے خبر دی ہے، فضلاً عن مطلق سیکا، چاہے جائے کہ سیکا ہو، سیکا سے بڑھ کر عادل ہے، اس نے خبر دی ہے، تو کیا یہاں بھی نجاست ثابت ہو جائے گی؟ کہا اشکال، یہاں نجاست کے ثابت ہونے میں اشکال ہے، معلوم یوجب الاطمینان، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا نا تو نجاست کے ثابت ہونے میں اشکال ہے۔ اشکال ہے تو احتیاط کے تقاضے پورے کرو، مسجد ہے تو احتیاط کی بنا پر پاک کرو، لباس ہے تو احتیاط کی بنا پر پاک کرو۔ تو اور آپ یہاں پر اور مرجع کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر اطمینان نہ ہو رہا ہو تو پاک ہے تو پھر آپ ادھر رجوع کر لو اور پھر پاک نہ کرو، آپ کو اختیار ہے۔ احتیاط کریں، احتیاط واجب بہت زیادہ کام کو لمبا بھی کر دیتی ہے، کبھی کوئی کام آپ دو دفعہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ احتیاط واجب بنا پر نماز قصر ہے، کیا مطلب؟ یعنی قصر بھی پڑھو اور پوری بھی پڑھو، احتیاط ہی کرو۔ دو دفعہ ایک ہی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یہ مزید اس کی تفصیلیں آتی رہیں گی، اور یا پھر وہ کسی اور مرجع کی طرف رجوع کر لو۔ تو لہذا یہاں پر ہم نے احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا، کفار جن پر نجاست کا حکم ہم نے لگایا ہے، عیسائی یہودی کے علاوہ، وہ والا ہندو ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں کوئی چیز، گھی دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، اور سرسوں کا تیل نکال کے دیتا ہے نا، اس کی وہ ہے کولو ہے، تو وہ تیل نکال کے دے رہا ہے اور ہم نے اپنی وہ سرسوں کا بیج اس کو دیا اور تیل کی بوتل اٹھا کے لا رہے ہیں، اور آگے مولانا صاحب مل گئے کہ یہ ہندو سے نکلوا کے آ رہے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ پاک ہے تیل یا نجس ہے؟ تو اگرچہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ لگاتا رہا ہوگا اور جب ہاتھ لگ جائے تیل مائع ہے سارا نجس، تو یہ خیال آتے رہے ہیں، جب تک آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ ہاتھ اس نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا، تب تک تو پاک ہے۔ جس طرح کہ کتا جو ہے وہ نکلا ہے باورچی خانے سے، اس کے منہ پہ آٹا لگا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو آٹا آپ کا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ لنڈے والے کپڑے جو باہر سے آتے ہیں تو ان کا دھونا واجب نہیں ہے، پاک ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ کافر جو پہنا ہوگا اوپر پانی لگایا ہوگا، اس کا رطوبہ مصریہ کے ساتھ اس کے جسم نے مس کیا ہوگا، ہو سکتا ہے رطوبہ مصریہ کے ساتھ جسم نے مس نہ کیا، ہو سکتا ہے کافر ہی عیسائی ہو جو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے پکا کافر ہو، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے اسلام میں، جب تک ایسے نہ دیکھ لو جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی ہے کہ بجلی نہیں ہے، مسجد ہندی میں ہے یا ابھی رات ہے یا دن ہے، ایسے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے نجاست کا تو حکم نجاست کا نہیں لگانا۔
ما یؤخذ من اید الکافرین المحکومین بالنجاسہ، کفار سے جو لیا جائے جن پر نجاست کا حکم لگایا گیا ہے کفار پر، ان سے جو لیا جاتا ہے من الخبز، روٹی لیا آپ نے، وزیت، پکی پکائی روٹی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کس نے پکائی ہے، مسلمان نے، کافر نے، ہاتھوں پہ وہ چاڑے ہوئے تھے اس نے دستانے، یا کھلے ہاتھوں کے ساتھ پکائی اور آٹے کو نجس کر کے پکائی، ہمیں کیا پتہ، کہا روٹی کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیت، گھی، والعسل، شہد، وناوع من المائات والجامدات، مائع لیں، جامد لیں، سب پاک ہے، الا ان یعلم بمباشرتہم لہ بالرطوبہ المسریہ، آپ کو علم ہو جائے کہ انہوں نے مس کیا ہے لہو اس چیز کو رطوبہ مسریہ کے ساتھ، مباشرہ سے مراد یا ملاقات مس پر، کذالک ثیابہم، وہی لنڈے والے کپڑے بھی آ گئے شہر، وامانیہم، ان کے برتن، کا زن تو یہاں غالب ہے کہ وہ جو 2-3 سال لباس وہی بار بار پہنتے رہے ان نے رطوبہ مسریہ کے ساتھ مس نہیں کیا ہوگا، کا زن جو ہے لا عبرات ہے، اس زن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اطمینان و کلائی چاہیے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، علم چاہیے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، بینہ چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، ذوالجات کی خبر چاہیے وہ بھی نہیں ہے، جو ہم نے بتائی ہیں چیزیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، لہذا پاک۔ الفاصل الثالث احکام النجاسہ، نماز اور نماز کی اجزاء منسیہ یعنی سجدہ کی قضا، تشہد کی قضا، یہ اجزاء منسیہ ہیں۔ سیاستانی کے نزدیک تشہد کی قضا نہیں ہے کہ سجدہ کی، ان میں سے ایک کی نہیں ہے، کیا تھا مجھے تھوڑا سا شک پڑ گیا ہے، ایک احتیاط مستحب کی بنا پر، یا مستحب ہے واجب نہیں ہے، ایک کی ہے ایک کی نہیں، علی کل حال تشہد کی قضا ہو گئی یا سجدہ کی، ہے اجزاء منسیہ کی قضا، تو ان میں جسم اور لباس پاک ہوں۔ نماز احتیاط کا وہ تو نماز میں داخل ہو گیا نا، ہم جو 2 چیزیں گن رہے ہیں نماز اور اجزاء منسیہ، تو وہ نماز ہے نا، نماز احتیاط، 1 رکعت جو شک کی صورت میں آپ نے پڑھی ہے، شک ہوا 3 اور 4 کا اور آپ نے 4 پہ بنا رکھی اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھی ہے، یہ تو نماز ہے۔ اور رہا مسئلہ دوسرا اجزاء منسیہ، تو ان میں ہم شرط لگا رہے ہیں احتیاط واجب بنا پر، بلکہ فتویٰ ہے کہ لباس اور جسم پاک۔ تشہد کی قضا یا سجدے کی قضا آسان ہے، علیکم السلام، اتنی مشکل نہیں ہے، تشہد پڑھ دیں قضا کی نیت سے، نہ پہلے کوئی تکبیر ہے نہ اس کے بعد کوئی کلام پڑھنا، سجدے کی قضا بھی اسی طرح، سجدہ دے دیں قضا کی نیت سے، نہ اس سے پہلے کوئی تکبیر ہے اور نہ ہی اس کے بعد سلام ہے، یہ سلام ہوتا ہے سجدہ صاحب میں، سجدہ صاحب کے شروع میں تکبیر بھی نہیں ہے، تو تکبیر کو رکھے نماز کے شروع میں اور بس، یہ قضائیں ہوں یا سجدہ صاحب ہوں ان میں تکبیر نہیں ہے، اور سجدہ صاحب کے آخر میں تشہد اور سلام ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو نماز اور نماز کے اجزاء منسیہ میں طہارت شرط ہے، لباس اور بدن پاک ہوں۔ اچھا، بدن میں آ جائیں گے ہمارے بال بھی آ جائیں گے، ہمارے ناخن بھی آ جائیں گے، یعنی وہ چیزیں جن میں حس نہیں ہوتی وہ بھی پاک، بدن میں یہ داخل ہے۔ لباس پاک ہو، چاہے وہ لباس فعلاً شرمگاہ کا ساتر ہے جیسے شلوار، یا فعلاً ساتر نہیں ہے جیسے قمیص اتار دو تب بھی شرمگاہ نظر نہیں آئے گی، یا بنیان، یہ ساتر نہیں ہے، فعلاً ابھی ہے جب نماز آپ پڑھیے نہیں ہے، یہ سارے پاک، لباس میں یہ سارے پاک۔ ایک چیز ہوتی ہے جو اکیلے میں شرمگاہ چھپانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جیسے ٹوپی ہے سر کی، یہ شرمگاہ انسان مرد کی کیا ہے؟ خصیتین، اعلیٰ تناسل اور پاخانے کا سوراخ، یہ 3 چیزیں ہیں، بس یہی سوراخ پاخانے کا سارا الیانہ اور خصیتین اور اعلیٰ تناسل، ان تینوں کو جو چیز اکیلے میں چھپا سکتی ہے، اوپر آپ ہاتھ شاد نہ رکھیں، ٹوپی جو ہے آپ رکھیں وہ گر جائے گی، اکیلے میں کہاں چھپا سکتی ہے، چھوٹا کچھا جو ہے وہ اکیلے میں چھپا سکتا ہے، تو ٹوپی جو ہے یا جراب اکیلے میں نہیں چھپا سکتا، ہاں
یا وہ جو ہزار بند ہوتا ہے وہ اکیلے میں نہیں چھپا سکتا، تو یہ والی جو ہے نجس ہوں تو یہ معاف ہے، یہ متنجس ہوں تو یہ معاف ہے۔ اگر یہ عین نجاست کے اجزاء سے ہوں، جیسے کتے سے لی آئے، خنزیر سے لیا یا مردار سے لی آئے، تو عین نجاست ہے نا، پھر معاف نہیں ہوں گی۔ تو آپ خلاصہ کریں کہ لباس جو ہے وہ پاک ہو، چاہے وہ فعلاً ساتر ہو یا فعلاً ساتر نہ ہو، جیسے قمیض ہے لیکن اس میں صلاحیت تو ہے نا، قمیض میں ساتر بننے کی صلاحیت تو ہے، ٹوپی اور جراب میں صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو علیحدہ رکھیں، اس کو علیحدہ رکھیں۔ یہ سارا لباس پاک ہو، ٹوپی اور جراب پاک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ قمیض میں صلاحیت ہے، بنیان میں صلاحیت ہے، تو یہ پاک ہو، وہ نجس ہیں تو ہوتی رہے۔ اور ایک چیز ہے، یہ ہے لباس میں داخل ہے، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی یا جرابیں پہنی ہوئی، ایک چیز ہے جو آپ پہنے ہوئے نہیں ہیں، جیب میں اٹھائے ہوئے ہیں، جیب میں آپ نے ڈالا ہوا ہے پورا رومال، اور وہ رومال جو یہ مشکور نے کیا ہوا ہے بڑا رومال، یا ساجد نے کیا ہوا ہے یا انہوں نے کیا ہے بڑا رومال، جو طالب علم پاکستان بھی کرتے تھے، یہ باندھ دیں اگر تو اکیلے میں چھپانے کی صلاحیت رکھتا ہے، واجب پردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ والا اگر جیب میں ہو، پہنا ہوا نہیں ہے، جیب میں آئے، تو اس کو ہم ملبوس نہیں کہیں گے، اس کو ہم محمول کہیں گے۔ معمول اگر نجس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، معمول اگر نجس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ملبوس جو ہے وہ نجس ہے۔ تو ملبوس دو قسم کا ہے، ایک ساتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کا اس میں نجاست معاف ہے، وہ نجس ٹوپی ساتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ ایک ملبوس ہے جو ساتر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس میں نجاست معاف نہیں ہے۔ معمول میں تو معاف ہی ہے، چاہے معمول آپ کی جیب میں پورا شلوار قمیض آپ نے جیب میں ڈال دیا ہے، نجس ہے، ہوتی رہے، معاف ہے۔ اب تین چیزیں بن گئیں، ملبوس اور معمول، یہ دو، اور ملبوس کی دو قسمیں بنا دی ہم نے، ایک ہے صلاحیت اس میں ہے ستر کی، اور دوسرا ہے اس میں صلاحیت ہی، یہ تین چیزیں۔ جس میں صلاحیت ہے وہ پاک ہو، جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ نجس ہے تو ہوتا رہے، یا معمول ہے نجس ہے تو ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملبوس اس کو کہو گے تو پھر پاک ہو، یہ اس کو اگر عرف ملبوس کہتا ہے تو بس یہی جو پاکستان میں سردیوں میں وہ نہیں ہوتی چادر جو ہم اوڑھتے ہیں، یہ والی جو ایسے اوڑھی ہوئی ہو، اس کو عرف ہمارا ملبوس کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ کہتا ہے، تو لہذا یہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر ملبوس نہیں کہتا تو پھر ضروری نہیں ہے، وہ معمول ہے، پھر معمول نجس ہو تو ہوتی ہے۔ ٹوپی جو ہے اس کو ملبوس کہا جاتا ہے، جراب جو ہے اس کو ملبوس کہا جاتا ہے، چادر جیسے کی ہوئی ہو، یہ ہوا میں نے کی ہوئی ہے، آگے تو سارے کھلا نہیں ہے، ایسے کی ہوئی، یہ ملبوس ہے۔ چادر کو دیکھو، اس کو تو لپٹے ہوئے ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ سردیوں میں نماز پڑھ رہا تھا اور کمبل پڑا تھا، وہ بیٹھ کے جو نوافل پڑھ رہا تھا، اس نے کمبل ڈال لیا ہے اوپر اور پڑھ رہا ہے کمبل سمیت، تو یہ ملبوس نہیں ہے۔ کمبل ایسے ڈالا ہوا ہے نا، نماز تہجد پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، کمبل ڈالا اور ساری پڑھ دی 11 رکعتیں، اور یہ ملبوس نہیں ہے، کمبل نہیں ہے۔ ہاں نجس ہو تو آپ اس کو ملبوس کہتے ہو، کمبل کو نہیں ہے، وہ جو چادر ہے نا لکار، اس کو ہم ملبوس کہتے ہیں۔ تو یہ ساتر نہیں ہے، ساتر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سر پہ باندھ لیا ہے نا ٹوپی کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ساتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ یعنی ہم کہتے ہیں بس تین چیزیں ہیں، ایک ہے ساتر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ والا ملبوس پاک ہو، اگر نجس تو نماز نہیں ہو۔ ایک ملبوس ہے جو ساتر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹوپی جراب، نجس ہے تو معاف ہے۔ ایک معمول ہے بھئی جیب میں ڈالا ہوا ہے، لباس نہیں ہے، وہ چاہے وہ جتنا بڑا بھی ہو، پورے 10 میٹر جیب میں ڈال لو، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔
یشترط فی صحت الصلاۃ الواجبہ والمندوبہ، مستحب نماز و واجب و قضا فی اجزاء المنسیہ، اجزاء منسیہ کی قضا میں شرط یہ ہے طہارت بدن المصلی، مصلی کا بدن بھی پاک ہو نماز میں، و توابع ہو، اور اس کے جو بدن کے توابع ہیں شعر، ظفر اور ناخن، بال وغیرہ یہ پاک ہوں، اور طہارت و ثیاب ہی، اس کا لباس بھی پاک ہو، من غیر فرق بین ساتر بالفعل و غیر ساتر، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ساتر بالفعل ساتر ہو جیسے شلوار، وغیرہ ہی یعنی بالفعل ساتر نہیں ہے جیسے قمیض اور بنیان، تو یہاں بالفعل کا لفظ لکھ دو تاکہ آسانی ہو، ایک بالفعل ساتر ہے جیسے شلوار ہے، وغیرہ ہی یا شلوار نہیں ہے لیکن ساتر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ پاک ہو۔ اما ما لا تتم الصلاۃ بھی ہے، یہ اصطلاح ہے، لا تتم الصلاۃ یعنی ساتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یہ اور چیز ہے، جیسے ٹوپی، یہ یاد آیا ہے، ما لا تتم الصلاۃ بھی ہے جس میں نماز تام نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی جو ساتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، ٹوپی کما الا ما لا تتم الا لکھا ہوا ہے، یعنی وہ لباس باقی پاک ہو، الا ما لا تتم الصلاۃ بھی ہے، لا تتم الصلاۃ فی یعنی جو ساتر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کما سیاتی جیسے کہ آگے آ جائے گا، اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ٹوپی بنی ہو یا کتے کی جلد سے، خنزیر کی جلد سے، مردار کی جلد سے، تو پھر وہ ٹوپی نہیں کر سکیں گے، یہ آگے آ جائے گا، وہ متنجس ٹوپی ہو، عین نجاست تو نہیں کر سکتے، متنجس ٹوپی کر سکتے ہو، متنجس جراب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کتے کی جلد تو عین نجاست ہے۔ اچھا، نماز میں یہ شرط ہے لباس اور بدن پاک ہو، و طواف الواجب، واجب طواف ہو جو رکن ہوتا ہے عمرہ کا یا حج کا، چاہے عمرہ حج واجب ہو، عمرہ حج مستحب ہو، رکن طواف جو ہے وہ واجب ہے، جب احرام باندھ لو گے نا، عمرہ مستحب ہے، احرام باندھ لیا نا، اب اس عمرے کو پورا کرنا ہے آپ نے، یا تو احرام نہ باندھو، اب آپ پابند ہو، اس لیے حاجی جو ہے وہ احرام باندھ کے عمرے والے کہتے ہیں فوراً عمرہ کریں، اتنے 25 کام حرام ہیں، کوئی بھی ہو جائے، وہ بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ فوراً بس گیا اور سارا کام مکمل کر کے احرام سے تکسیر کرے گا، بال کاٹے گا تو احرام سے آزاد ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد طواف النساء کر لے تو خواتین بھی حلال ہو جائیں گی اور خوشبو بھی حلال ہو جائے گی، خوشبو تو بلکہ پہلے ہی حلال ہو جاتی ہے وہی تکسیر کرنے سے، پھر بچی ہوئی ہوتی ہیں خواتین اور شکار، تو پھر طواف النساء کرنے سے وہ بھی حلال ہو جائے۔ و طواف الواجب، طواف واجب میں بھی طہارت شرط ہے، جو عمرے یا حج کا رکن ہوتا ہے، چاہے عمرہ مستحب بھی ہو، و طواف المندوب، اور مندوب طواف جو ہے جو کسی عمرہ حج کا رکن نہیں، ایسے ہی ہم کرتے ہیں، وہ جو ایسے ہی آپ کر رہے ہیں اس میں بھی طہارت شرط ہے، اگر نجس ہے آپ کا بدن تو وہ طواف باطل ہے، کا صلاۃ فی افن، طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، فی ذالک کا اس بات میں کہ آپ کا بدن اور لباس پاک ہو۔ ابھی ہم گئے تھے نا، طواف میں کر رہا تھا اور چھٹا چکر تھا، میرے پاؤں پہ بندہ چڑھا اور چھوٹا سا زخم لگا ہے، جس میں سے اتنا خون نکلا جتنا ناخن کاٹتے ہیں نا جو جگہ، اتنا نکلا، یہ میں نے دیکھا ہے نماز طواف کے بعد، اسی وقت مجھے تھوڑا محسوس ہو رہا تھا کہ زخم ہو گیا، تو وہ طواف باطل ہو گیا، پھر سے کرنا، اتنی نجاست بھی معاف نہیں ہے، نماز میں ہوتی ہے معاف، کہ آپ کی وہ درہم بغلی سے پورے انگوٹھے والے سے کم ہے تو وہ معاف ہے خون، لیکن طواف میں خون یہ والا بھی معاف نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا بھی معاف نہیں ہے، تو پھر سے کرو، محنت لگتی ہے، پسینہ جو ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے نیچے، وہ فرش جو کعبہ کا ہے نا وہ اس پھسلن سی بنی ہوئی ہوتی ہے پسینے کی وجہ سے، اور جو وہ ہوتی ہے نا گرمی حبس، وہ حاجی آپس میں جو اوپر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو نیچے والی حبس ہوتی ہے وہ نیچے قیدی ہو جاتی ہے، اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا، جب آپ حتیم سے گزرو گے نا
وہ کونا جو مولا کی ولادت والا ہے اس سے پہلے والے کونے پہ یہاں پر آ کر تھوڑا سا ملتی ہے تھوڑی سی وسعت، یہاں وہ نکلتی ہے ساری طواف کی جو حوث ہوتی ہے گرمی، وہ بھی وہ مشکل میں ڈالتی ہے۔ بہرحال وہاں پر سنی جو ہیں وہ کندھے کا خیال نہیں رکھتے، کندھا یہ قبلہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی بھاگ پڑتے ہیں، تو اس لیے وہاں جگہ بن جاتی ہے۔ ہمیں کندھے کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہم تھوڑا چکر ویسے ہی جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلیں گے، یا اگر ایسے ہی کریں گے تو تھوڑا ٹیڑھے ہو کے تاکہ کندھا ہمارا صحیح۔ اللہ کل حال اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو یہ ختم مسئلہ 419 کہ آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، یہ چادر والا مسئلہ آ گیا ہے، کہا اگر وہ ہے نجس، اگر اس کو لباس میں شمار کر رہے ہیں، عرف آپ کا اس کو لباس میں سے شمار کرتا ہے تو پھر تو پاک ہونا ضروری ہے، اگر عرف آپ کا لباس میں سے شمار نہیں کرتا تو پھر پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو سید نے یہ موضوع کی تشخیص نہیں کیا کہ چادر لباس ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھنا فقہا جو ہے نا، یہ موضوع کی تشخیص کر کے دینے سے بھاگیں گے ہمیشہ، کیونکہ کسی کا موضوع آپ نے تشخیص دیا نا اور وہ غلط تشخیص ہو گئی نا تو وہ آپ کے ذمہ ہے، تو اس کا کام حکم بیان کرنا ہے، موضوعات مکلف جانے عرف جانے اس کا کام جانے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مکلف حیران اور پریشان کھڑے ہیں کیونکہ عرف کا اختلاف ہو گیا تو اب فقیہ کو داخل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ تعیین کر کے دیتا ہے، جیسے سید سستانی نے اب کثیر السفر والا تعیین کر کے دے دیا ہے نا کہ کثیر السفر کون ہوتا ہے، موضوع ہے کثیر السفر۔ ڈرائیور کون ہوتا ہے جس کی نمازیں وہ ہیں پوری ہوتی ہیں اپنے سفر میں، تو ہر ایک بندہ پر وہ حکم نہیں ہے، جو پہلا دن گیا ہے 2 دن گیا ہے اس کو وہ گراج والے ڈرائیور نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے خالی چھوڑ جائے پہلے سفر کے بعد تانگ ہو جائے، تو یہ کبھی فقیہ داخل ہوتا ہے موضوع میں بھی، ورنہ نہیں ہوتا۔ قال غطاء الذي يتغطى به المصلي مستاجعا، لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے ایک سائڈ پہ ایک مصلی اور اس نے اوپر ڈالا ہوا ہے کپڑا، بیمار ہے، یہ والا کپڑا جو اوپر ڈالا ہوا ہے، ان کانا متدثرا به، اگر اس نے چادر کی طرح اوڑا ہوا ہے، متدثر یعنی اوڑا ہوا ہے، بحیث یصدق عرفا انہ لباس ہو، کہ عرف کی نگاہ میں اس کو اس کا لباس کہا جاتا ہے، تو واجب ان یکون طاہرا، تو پھر تو پاک ہونا ضروری ہے، وإلا اگر عرف اس کو لباس میں سے شمار نہیں کرتا تو پھر پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ یہ لباس ہے یا نہیں، آپ عرف سے پوچھیں، دیکھا عرف پہ ڈال دیا۔ اچھا، نماز میں ایک شرط اور بھی ہے کہ سجدہ گاہ جو ہے جہاں پیشانی رکھنی ہے وہ پاک ہو۔ بعض کو کہا سید مرتضیٰ تھے وہ کہتے تھے ساری مصلی پاک ہو، جہاں نماز پوری وہ پاک ہو۔ بعض کو کہا کہتے تھے کہ اعضائے سجدہ والی جو جگہ ہیں محل نہیں، محل پیشانی کا محل نہیں بلکہ محل سبا، 7 محل پاک ہیں۔ یہ سید خوئی سے سستانی کہتے ہیں کہ ایک ہی محل جو پیشانی والا ہے وہی پاک ہو، اگر سارا مصلی نجس ہے، آپ کے ہاتھوں پہ رطوبہ مصریہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نجس کر دے گی، تو صرف سجدہ گاہ پاک ہے بس کافی۔ اور یہ اختلاف ہوگا میں آیا روایات کی وجہ سے، کچھ روایات آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے، مصلی اور یہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کچھ روایات آپ کو کہیں گی کہ پاک کرو بھائی، تو ساری 3 گروہ بن گئے روایات کے، ان کا جمع کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بس پیشانی کی جگہ پاک ہو، باقی سارا نجس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یشترط فی صحت صلاۃ طہارت محل السجود، محل سجدہ جو ہے وہ پاک ہو، واہ ما یحصل بہ مسمى واضح الجبہہ، جس سے مسمى واضح جبہہ حاصل ہو جائے، وہ کتنی مقدار ہے دیکھو، یہ انگلی کی یہ دیوار پہ جو جگہ لگ رہی ہے انگلی، اتنی سی جگہ جو ہے اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے، اگر اتنی جگہ پاک ہے تو بس آپ کا سجدہ ہو جائے، چاہے ارد گرد والی زمین نجس بھی ہے وہ والی جگہ پاک ہے جو اتنی بنے گی، بس کافی۔ دون غیر من مواضع سجود، اس کے علاوہ جو مواضع سجود سارا مصلی نجس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدے جتنی جگہ پاک ہے۔
اذان ہاں صحیح جگہ رکھ لو، مطمئن ہو جاؤ، کاغذ رکھ لو، مطمئن ہو، ساری جگہ نجس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔